وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل کو ایک بات کی یاد دہانی کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب، اِذ جو ہے یہ حرف زمان ہے جس کے اندر اذکر پوشیدہ ہے، اور اذکر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے یاد کرو۔ اے یہودیو، اے بنی اسرائیلیو، اس وقت کو یاد کرو، اخذنا، جب لیا تھا ہم نے، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ۔ وہ پختہ وعدہ کون سا لیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ لیا تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے۔ یہ دو وعدے اللہ پاک کی ذات نے لیے تھے، کن سے؟ بنی اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے یہودیو، اے بنی اسرائیلیو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات کے اندر یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے ایک نمبر پر تو ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یعنی آپس میں تم رشتہ دار ہو، آپس میں تم تعلق دار ہو، تو تم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے خاندان والوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ نکالو گے تم انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، یعنی اپنی بستیوں سے، یعنی ان کو تم نے اپنی بستیوں سے باہر بھی نہیں نکالنا، وہ تمہاری رشتہ دار ہیں۔ یہ دو وعدے اللہ پاک کی ذات نے یہودیوں کو یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے آباء و اجداد سے، تمہارے بڑوں سے ہم نے یہ دو وعدے لیے تھے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، یعنی جب وعدہ کسی سے لیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کیا تو وعدہ کرتا ہے، کیا تو اقرار کرتا ہے۔ ثم اقررتم، جیسے روز ازل کے اندر اللہ پاک نے 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کے ایک وعدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ تم نے میرے آخری رسول کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو ساتھ ہی خدا نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر جواب دیا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں تائید کرتا ہوں، میں حلف دیتا ہوں، اس کا نام ہے وعدہ کرنا۔ تو جب وعدہ کیا جاتا ہے تو پھر اس وعدے کے اوپر قائم رہنا، یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے یہ تو امکان نہیں تھا کہ تم وعدہ کر کے پھر جاؤ گے، کیونکہ امتی وعدہ کر کے پھر سکتا ہے، اس سے وعدہ کر کے پھرنے کا امکان ہے، لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ وعدہ کر کے
پھرتے نہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتے، بلکہ وعدے کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو نبیوں سے بھی لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اقرار تو نبیوں سے بھی کروایا تھا۔ تو نیکی کے معاملے میں اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے اقرار کروائیں گے یا وعدہ لیں گے تو اس میں کون سی قباحت یا کراہت ہے؟ نیکی کے معاملے میں وعدہ کرنا چاہیے، اور وعدہ کیے بغیر گزارا ہوتا بھی نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جب دلہن اور دولہے کو ایجاب و قبول کرائے جاتے ہیں تو وہ ایک صاحب کا وعدہ لیا جاتا ہے، کیا تجھے قبول ہے، کیا تجھے قبول ہے، کیا تجھے قبول ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں مجھے قبول ہے۔ تو یہ ایک وعدہ ہی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وعدہ نہیں کرنا چاہیے، پھر وعدہ بندہ نہ پورا کرے تو پھر گناہ گار ہو جاتا ہے۔ وعدے سے تو یہ آغاز ہوا ہے، یہ کائنات کا جو آغاز ہوا ہے یہ وعدہ کرانے سے ہی ہوا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے روز ازل میں 2 ہی اجلاس کیے تھے نا، 2 ہی بہت بڑے جلسے کیے تھے، ایک توحید کا جلسہ کیا تھا، دوسرا رسالت کا جلسہ کیا تھا۔ توحید کا جلسہ کیا تو خدا تعالیٰ نے ساری روحوں کو بلایا اور سب سے فرمایا قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے آگے سے کہا قالوا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ ختم، وعدہ لے لیا اللہ پاک نے۔ اب ان میں سے بہت سی روحوں نے دنیا میں آ کر وعدہ خلافی کر دی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ان میں سے مسلمان جو پروردگار عالم کی بندگی کرتے ہیں وہ اس وعدے کے اوپر قائم ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں آ کے بتوں کی پوجا شروع کر دی، جنہوں نے دنیا میں آ کے پانی کی پوجا شروع کر دی، جنہوں نے دنیا میں آ کر آگ کی پوجا شروع کر دی، جنہوں نے دنیا میں آ کر درختوں کی، پتھروں کی، سورج کی، چاند کی، تاروں کی پوجا شروع کر دی، وہ اس وعدے سے پھر گئے، کیونکہ روزے کے ازل کے اندر تو انہوں نے وعدہ کیا تھا قالوا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو پھر رب کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ رب کا حق مربوب کے اوپر یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے رب کی پوجا کرو، اپنے رب کی بندگی کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رب کا حق جو ہے مربوب کے اوپر یہ ہے کہ مربوب اپنے رب کی بندگی کرے، مربوب اپنے رب کی عبادت کرے، مربوب اپنے رب کی پوجا کرے۔ تو کیا ہندوؤں کو اللہ پاک نے نہیں پالا؟ سکھوں کو اللہ پاک نے نہیں پالا ہے؟ سارے انسانوں کو خدا نے پالا ہے، لیکن اکثر انسان دنیا کے اندر آ کر اس وعدے کو بھول بھی گئے اور اللہ کا حق بھی غیر اللہ کو دے دیا۔ اللہ کا حق ہے بندگی، اور یہ بندگی کا جو حق ہے یہ اللہ کے سوا اوروں کو دے دیا، بتوں کو دے دیا، لات کو دے دیا، منات کو دے دیا، حبل کو دے دیا، عزا کو دے دیا۔ تو اس وعدے کے اوپر مسلمان قائم ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قومہ قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن کی شکل میں اور ذکر و فکر کی شکل میں کئی صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ تو وعدے سے ہی تو دنیا کا آغاز ہوا ہے، اس لیے وعدہ لینا اللہ کی سنت ہے اور وعدہ کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور وعدہ کر کے وعدے کو پورے کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات نے قوم بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا لا تسفکون دماءکم، کہ تم نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور دوسرا وعدہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے یہ لیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنی بستیوں سے، اپنے دیہاتوں سے، اپنے
علاقوں سے نہیں نکالنا، یعنی ان کو جلا وطن نہیں کرنا، ان کو شہر بدر یا ان کو ملک بدر نہیں کرنا، بلکہ ان کو ان کے گھر میں رہنے دینا، ان کو ان کے علاقے میں، ان کو ان کی بستیوں میں سکونت پذیر ہونے دینا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا، اور اقرار کرنے کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم ایک دوسرے کے گواہ بھی تھے۔ گواہ، کیونکہ جب بندہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر ساتھ کوئی نہ کوئی گواہ بھی بنا لیتا ہے کہ میں نے فلاں کے سامنے وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کے اندر اور زیادہ پختگی آ جاتی ہے، کیونکہ وعدہ کرنے والا جو ہے وعدہ کر کے پھر بھی سکتا ہے، اگر پاس کوئی گواہ ہو تو پھر اس کو وہ پھرنے نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنا پکا وعدہ کیا اور مجھ سے وعدہ کیا، اور پھر تم نے اقرار بھی کیا، اور اقرار کرنے کے ساتھ تم نے ایک دوسرے کا گواہ بھی نہ بنا لیا، ایک دوسرے کا گواہ بھی بنا لیا، اور گواہ بنانے کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم،